کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر قتل کا آغاز کیسے ہوا؟ کیسے حسد اور نفسانی خواہش نے ایک بھائی کو اپنے ہی بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اور کیسے قابیل نے اپنے بھائی کا قتل کر کے قیامت تک ہونے والے ہر قتل کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے نصیحت ہے جو اپنے پیچھے ایسے گناہ چھوڑ جاتے ہیں جن کا بوجھ انہیں قیامت تک اٹھانا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کے بعد زمین پر انسانیت کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ اس وقت کے اصول کے مطابق قابیل جو کہ بڑا بیٹا تھا، اس کی بہن کی شادی حابیل سے ہونی تھی، اور حابیل جو کہ چھوٹا بیٹا تھا، اس کی بہن کی شادی قابیل سے ہونی تھی۔ لیکن قابیل کو اپنی بہن زیادہ پسند تھی اور وہ اپنی بہن سے ہی نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اسی معاملے پر دونوں بھائیوں میں اختلاف ہوا اور یہ اختلاف جھگڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس جھگڑے کو سلجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم دیا۔ اللہ نے ان دونوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس زمانے میں نہ کوئی عدالت تھی اور نہ ہی کوئی تحریری قانون۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے انسان کے دل کا حال ظاہر فرماتے تھے، یہ بتاتے تھے کہ کون اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے اور کون خواہش کا غلام۔ قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی پیش کی جاتی، اگر اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو آسمان سے آگ آ کر قربانی کو جلا دیتی، اور اگر قربانی قبول نہ کی جاتی تو قربانی اپنی ہی جگہ موجود رہتی۔ دونوں بھائی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ حابیل جانور پالتا تھا، اس نے اپنے جانوروں میں سے سب سے اچھا اور صحت مند جانور اللہ کے لیے پیش کیا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اپنی فصل میں سے کمزور اور خراب اناج قربانی میں رکھ دیا۔ اس کا دل اللہ کی رضا سے زیادہ اپنی خواہش میں لگا ہوا تھا۔ حابیل نے تقویٰ اور خلوص کے ساتھ بہترین قربانی دی، اور قابیل نے بے دلی اور غرور کے ساتھ ناقص قربانی دی۔ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس تمام قربانی کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ ان الفاظوں میں کی: اذ قرب قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس نے مزید کہا اگر تم اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تب بھی تم پر ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لیکن حسد غالب آ گیا اور قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، بس اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا تو اس نے قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کھودتا رہا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کا بدن کیسے چھپانا ہے۔ اس نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کا بدن چھپا سکتا۔ پھر وہ پچھتانے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس تمام واقعے سے ہمیں 2 نہایت اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ جب بھی ہم اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کریں تو سب سے بہترین چیز خرچ کریں، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دراصل اللہ ہی کا عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی گناہ کی بنیاد رکھنے والوں میں کبھی بھی شامل نہیں ہونا چاہیے۔ قابیل نے قتل جیسے سنگین گناہ کا آغاز کیا،
یعنی اس نے لوگوں کو ناحق قتل کرنا سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی انسان ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل پر بھی جاتا ہے، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد رکھی۔ اسی لیے ہمیں ہر اس گناہ سے بچنا چاہیے جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے کون سے نبی بھیجے اور سب سے پہلے قلم سے لکھنا کس نبی نے سکھایا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔